بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو سونا اور صبح جاگنا، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا، یہ مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین کرتے تھے، اور اس سے آپ کی دنیا میں پرفارمنس بڑھے گی، آپ اچھی طرح کام کر سکیں گے۔ اور یہ ہے کہ عشاء سے پہلے کبھی اپنا لیٹیں تاکہ نیند آ جائے اور یہ سو جائیں اور آپ کی عشاء کی نماز چلی جائے۔ عشاء کے بعد ہی سونا ہے، اور عشاء سے پہلے کبھی آپ نہ سوئیں، پوری کوشش کریں۔ اور اس کے لیے لیٹنے سے پہلے آپ جو ہے نا بچوں، خصوصاً بچوں کے حوالے سے، جب اندھیرا ہو جائے تو ان کو، بچوں کو، جانوروں کو جو ہے نا گھر میں بند کر لیا جائے۔ بچوں جب گہرا اندھیرا خوب چھا جائے تب ان بچوں کو نکالنا چاہیے، اور ضرورت کے تحت نکالنا چاہیے، اس سے پہلے شیاطین پھیل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، ہدایت ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہمیں اور اپنی صحت کا خیال اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہ ہم رات کو جلد سوئیں گے، صبح جلد اٹھیں گے اور دن کا کام کر سکیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے صبح اٹھتے ہیں اور دن کا بھی کافی عرصہ اور زور تک اٹھتے ہیں، یہ معمول جو ہے نا ہماری زندگی کو پوری طرح متاثر کرتا ہے۔ تو ہم جو ہے نا اچھے طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے تاکہ جو ہے نا ہماری زندگی میں پراپر بیلنس ہو، اور ہم جو ہے تمام جتنا بھی دن رات ہیں ان کو اچھی طریقے سے مینیج کر سکیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ لیٹنے سے، سونے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر کے، سورہ ملک ہے یا کوئی بھی آپ سورت پڑھ کے تلاوت کر کے سوئیں، دعائیں کر کے سوئیں، اچھے احساسات کے ساتھ سوئیں، اچھے جذبات کے ساتھ سوئیں۔ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے خوش قسمت، جو آپ پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی ہوئی ہیں، یہ تصور کرتے ہوئے سوئیے گا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رہا ہے، ایک اور دن اور ایک اور رات وقت دے رہا ہے، اس کو ہم اچھے پراپر طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو ہے رات کو سوتے وقت یہ نہ ہو کہ پھر ہم دیر سے اٹھیں اور پورا دن چلا جائے، اور رات کو ہم پراپر، رات کی نیند جو ہوتی ہے وہ دن اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ رات کی نیند جو ہے نا آپ کی پرفارمنس بڑھائے گی، آپ کو نیند، آپ کی صحت، آپ کی جسمانی صلاحیتیں بڑھائے گی۔ اس لیے کوشش کریں، اگر آپ کی کہیں غیر ضروری ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی اگر کی طرف سے یا کوئی ضروری دین کے حوالے سے نہیں ہے تو رات کو بالکل جاگنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کی کوئی جاب کا مسئلہ ہے یا کوئی نوکری ہو رہی ہے جہاں سے اس کا کوئی متبادل نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن رات کو آپ نے پریفر کرنا ہے کہ رات کو ہی سونا ہے، اور اس کی طرف توجہ دینی ہے، اور دن کو جو ہے نا کام کرنا ہے۔ نیند بھی پراپر ہو، 7 گھنٹے کی سونا چاہیے، اور جو ہے نا اس طریقے سے ہماری زندگی جو ہے نا بہتر ہوگی۔ سورہ نبا میں فرمایا گیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون و آرام، رات کو پردہ پوش، اور روزی کو دوڑ دھوپ کرنے کا وقت بنایا دن کو۔ یہ تینوں چیزیں جو مست ہیں، رات کو بھی، اور جو ہے نا سونا ہے، رات ہمارے اس لیے بنائی کہ سوئیں، اور رات کو پردہ پوش، اور دن کو جو ہے نا اس لیے کہ یہاں پہ کام کر سکے، معاش کا دن، معاش کے لیے بنایا ہے، ہم روزی کما سکتے ہیں، اور اپنے دن کے جتنے اوقات ہیں ان کو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور ہم نے اس طریقے سے کام کرنا ہے تاکہ جو ہے نا ہماری پرفارمنس بڑھے گی، اور دن کو اپنے معمولات کے مطابق، پھر جو ہے نا دن کو اگر ہمیں وقت ملتا ہے کھانے کے بعد تو کیلولا کرنا چاہیے، کیلولا کرنا بھی سنت ہے، اور اس سے بھی آپ کی پرفارمنس بڑھے گی، اور اس چیز کو آپ بڑھائیں گے جتنا بھی یہ ہے، یہ آپ کی ہماری زندگی میں بہترین جو ہے نا بہتری لائے گی۔ اور دن کی پھر جتنی بھی مشقتیں ہیں، محنتیں ہیں، مسلسل ہماری کوشش رہتی ہے، اور پھر اس کے لیے ہم جو ہے نا وقت کوشش کر کے جو ہے نا بڑھا سکتے ہیں، اور جتنے بھی مسائل ہیں، خصوصاً مسائل کو حل کرنا سیکھیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم مسائل کو حل کرنا سیکھیں گے، اور جتنا اچھے طریقے سے مینیج کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو سخت چمڑا، اس میں چھال، کھجور کی چھال ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب دورا کر کے، اور پھر وہ ٹاٹ جو تھا چورا کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر
اس کے لیے صبح اٹھنے میں انہیں دقت ہوئی تہجد میں، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ اس کو چورا، تو انہوں نے کہا پہلے کی طرح دورہ رہنے دیں، جتنا نرم بستر ہوگا، جتنے بھی اس طرح ہوگا تو وہ مشکل ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم جس طرح ہمارے یعنی سختی، محنت، مشقت اپنے جسم کو جو ہے اس سے عادات کے ساتھ لائیں، شروع ہی سے جو ہے نا محنت کرنی چاہیے اور ورزش کرنی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ جتنے ہم اپنے آپ جسم اس طریقے پہ لے کے جا سکتے ہیں تو اتنا ہی ہم جو ہے نا اچھی طرح کر سکیں گے۔ ایک دفعہ ایک انصاری خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بستر جو نرم لے کے آئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند تو کیا، لیکن وہ کہا کہ یہ جو نرم ہے اس کی وجہ سے اٹھنا مشکل ہوگا، پھر وہ آپ کے اسرار پہ واپس کر دیا گیا۔ ایک چٹائی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، تو اس چٹائی کی نشانات آپ کے جسم مبارک اور حضرت ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رونے لگے اور کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نشانات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سو کس طرح عیش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ یہ نشانات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ خوش نہیں کہ وہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کر رہے ہیں جن کے لیے یہ پوری سید الانبیاء ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ اگر کچھ مانگتے، لیکن انہوں نے اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مشکلات ہوں گی، تکالیف ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، تو آپ نے کام کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو انجام کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور رات میں جو ہے دروازہ بند کر لیجئے پراپر طریقے سے، اور ڈور نہیں کھلا ہونا چاہیے، ایسی جگہ سوئیں جہاں پہ ہوا کا آنا، آکسیجن آپ کی ہوا آنی چاہیے، اور بستر کو بند کر کے بستر کے اگر آپ کے سر کے اوپر کوئی لپیٹ لیتے ہیں، کوئی بستر اوپر رکھ لیتے ہیں، تو اس کی آکسیجن اور ہوا کا اگر بہت جسم کے لیے یہ مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ منہ کھلا ہی رہے۔ اور اپنے گھر میں جتنی بھی روشنی ہے، جس میں روشنی نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جانے کے لیے نہیں کہتے، بلکہ روشن کرنا چاہیے گھر کو رات کو، اور جب سوئیں تو وہ جو بھی ہے روشنی بند کر کے سوئیں، لیکن جب رات ہو تو اس کے لیے روشنی ہونی چاہیے، یعنی اس سے پہلے آپ نے روشنی کے لیے پسند کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اس کے بعد پھر جو ہیں آپ جو آپ کے برتن ہیں ان کو پراپر ڈھانکیں، پانی ہے ان کو پراپر طریقے سے، اور جو چیزیں آپ کی ضرورت کی ہیں ان کو پراپر طریقے سے رکھیں تاکہ ہو، اور جب آپ بستر پہ جائیں تو بستر کو بھی جھاڑنا چاہیے تاکہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاکہ کوئی چیز نہیں۔ معوذتین 3 دفعہ پڑھنی چاہیے، قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، ایک دفعہ پڑھ کے اور پھر دوسری اور تیسری دفعہ پڑھ کے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس طریقے سے آپ سوئیں، دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے بائیں اور دائیں کروٹ میں، اور پھر آپ چینج کر لیں، تو یہ ایک سنت طریقہ ہے، اس کو آپ اس طریقے سے کریں۔ اور اپنے برتن پراپر بند ہو، کوئی انگیٹھی، کوئی گیس، کوئی اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو پراپر طریقے سے مینیج کریں۔ کھانے پینے کی چیزیں پراپر ڈھانک لیں تاکہ کوئی بھی چیز اس میں زہریلی اور کوئی چیز جو ہے نا نقصان دہ چیز اس میں نہ چلی جائے، اور ان چیزوں کا آپ پوری طریقے سے اہتمام کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں کرنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، ان کو ہمیں سیکھیں اور آگے لے کے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیت لیٹنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معنی فرمایا کہ ایک صحابی پیڑ کے بل لیٹے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ سے لایا اور پھر کہا کہ اس طرح نہیں لیٹنا چاہیے، اور سیدھا ہو کے لیٹیے دائیں طرف یا بائیں طرف، اور اپنے آپ کو بہترین طریقے سے مینیج کریں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، پوری کوشش کریں کہ دنیا میں ہمارے پاس جو وقت ہے اس کو اچھی طرح استعمال کریں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔